Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Marty Talks. आज का topic is extremely important and something that I wish कि जब मैं नौकरियां ढूंढ रही होती तो तब कोई इस बारे में बात करता. It is about the future of working. कोविड ने हमें सिखाया है कि डिजिटल स्पेसेस अब कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी रिलायंस टेक्नोलॉजी पे कितनी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्पेसेस ऑफिस स्पेसेस अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही हैं, चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज कर रही हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज आवर गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू टेक नोटिस ऑफ दैट. एंड टू टॉक अबाउट दैट आई हैव टू पीपल जो एटलीस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो यूजुअली हम अपने वीडियोज़ में प्रॉब्लम के बारे में कहते हैं ये प्रॉब्लम है. इस दफ़ा हमने सोचा आपको थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं और बात करते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द डिजिटल डिवाइड, विल बी टॉकिंग अबाउट रूरल यूथ के क्या इश्यूज़ हैं, फास्ट पेस ज़िंदगी में वर्क के कल्चर किस तरह चेंज हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रही है उसको किस तरह टैकल कर रहे हैं और हम हुकूमत को क्या पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के नौजवानों को आगे जाके नौकरियां मिल सकें, दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स फाइनेंशियली. सो आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबीहा शाहीन, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ बर्गर, जो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ इशूज़ पे, यूथ एम्पावरमेंट पे काम करती हैं. सबीहा इस समन जो खुद भी अपनी एक यूथ एक्टिविस्ट रह चुकी हुई हैं और एक हमारी एक और वीडियो में सर वसीम ने इनके साथ बड़ी डिटेल में बात की हुई है जिसका लिंक आपको यहाँ या यहाँ मिलेगा जब हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे. एंड विद मी आई हैव Sarah Parvez, who is a member of a Youth Advisory Board member. Oxfam की Youth Advisory Board इसीलिए बनाया गया है in collaboration with Burgat and Oxfam ताकि यंग लोगों के साथ कंसल्टेशन की जाए, सिविल सोसाइटी के साथ कंसल्टेशन की जाए और उनकी कंसल्टेशन की बेसिस पे पाकिस्तान के यंग लोगों के लिए एक डिजिटल यूथ पॉलिसी बनाई जाए. सबीहा, आप ज़रा थोड़ा अगर हमें एक तरह से ओवरव्यू दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम के साथ मिलके इस पर बहुत सीरियसली काम कर रही है. ये एक बहुत it's a very critical and it's a very layered problem जहाँ पर बात आ जाती है कि अच्छा यार डिजिटल डिवाइड है रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ का, वर्क कल्चर वैसे चेंज हो रहा है, फिर विमेन एंड मेन जो जेंडर डिवाइड है उसके भी बड़े ऑप्टिक्स हैं. तो इफ़ यू कुड काइंड ऑफ समराइज की प्रॉब्लम क्या है और ये सीरियस क्यों है, तो व्हाट वुड यू एक्चुअली से अबाउट दैट? बात हम ये करना चाहते हैं कि इस वक्त जो कैरियर्स हैं हमारे यूथ के पास, इस वक्त जो काम हमारे यंग लोग कर रहे हैं या अदरवाइज़ लोग कर रहे हैं, उनके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान में ग्लोबली एक शिफ्ट आ रहा है. अब ये जो ग्लोबली शिफ्ट आ रहा है, हम ये बात कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी महसूस करना चाहिए. इसके ऊपर रिसर्चेज हुई हुई हैं. ऑक्सफैम ने भी एक रिसर्च करवाई हुई है फ्यूचर ऑफ वर्क के हवाले से, जिसमें जो है वो एक पूरी लिस्ट आई है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है. उसमें एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो डिजिटाइजेशन है और ऑटोमाइजेशन है. अब ये ज़माना इस वक्त आपके सामने है कि पहले से ही एक डिजिटल हर चीज़ हो रही थी और ऊपर से ये कोविड ने आके मुझे लगता है कि इस काम को बढ़ा दिया है और इसकी अहमियत भी बढ़ा दी है. अब हमें देखना ये है कि जब तक हम इस नए ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे और अपने नौजवानों को नहीं चलाएंगे, तब तक हम जो है अपने मुल्क की तरक्की, अपने नौजवानों की तरक्की नहीं कर सकते. हमारे मुल्क में नौजवानों की तादाद आपको पता है कितनी ज़्यादा है. अच्छा, अब उसके बाद ये है कि एक अच्छी बात ये है कि हमारी हुकूमत जो है मौजूदा वो इस चीज़ को महसूस कर रही है. यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान में डिजिटल पॉलिसी 2021 लाने का फ़ैसला किया. आल तो पहले भी पॉलिसी मौजूद थी, बट उनका ख्याल था कि अब चूँकि टाइम चेंज हो गया है तो चीज़ें चेंज हो रही हैं तो एक नई पॉलिसी लानी चाहिए. इस वक्त हमारी मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है वो पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी 2021 पे काम कर रही है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम उसके अंदर कोलैबोरेशन में है. हम उनके पास कुछ एजेंडा लेके गए थे. वो एजेंडा ये था कि जब ये पॉलिसी बन रही है तो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि रूरल यूथ जो है उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, उसकी इनपुट होनी चाहिए, उनके जो मसाइल हैं उनको देखते हुए इस पॉलिसी के अंदर रिकमेंडेशंस होनी चाहिए. अच्छा, उसके बाद ये था जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं, ज़ाहिर है वो भी हमारा उतना ही हिस्सा है. अच्छा, उनको ये पॉलिसी कैसे बेनिफिट दे सकती है. फिर जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, PWD जो है, उनके भी अपने मसाइल हैं, तो उनके अंदर उनके तो कहने का मतलब है कि पॉलिसी एक ऐसी बने इंक्लूसिव जिससे तमाम जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो. मैं यह बताती चलूँ कि मिनिस्ट्री का रिस्पांस बहुत अच्छा था. मिनिस्ट्री के लोगों ने हमें इस पर बहुत वेलकम किया. हमने एक कंसल्टेशन की इस्लामाबाद में जिसमें तमाम लोग आए, रूरल यूथ आए, सिंध से लोग आए, पंजाब के रूरल एरिया से लोग आए, यंग लोग आए, उन्होंने अपनी इनपुट दी. उसके ऊपर एक पूरा सेट ऑफ रिकमेंडेशंस बना हुआ है, वो हमने मिनिस्ट्री को सबमिट कराया और मिनिस्ट्री ने हमें इंश्योर किया है कि वो पॉलिसी का हिस्सा बनेगी. अच्छा, ये अब एक पार्ट है.
دوسرا پارٹ اس کا جو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ جب پالیسی بن جائے گی تو اس کی امپلیمنٹیشن. تو ہم نے اس کے لیے پھر ایک نتیجہ یہ نکالا کہ ہم نے ایک ورکنگ گروپ بنایا. ورکنگ گروپ جو ہے اس کو بھی لیڈ ییپ کے لوگ سارا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ایک ییپ کے لوگ جو ہیں اس گروپ کا حصہ ہیں، یعنی کہ ینگ لوگ اس کا حصہ ہیں، مختلف منسٹریز کے لوگ اس کا حصہ ہیں، کامیاب جوان پروگرام جو ہمارا بڑا سکسیزفل پروگرام ہے حکومت کا، اس کے لوگ اس میں موجود ہیں. اسکل جو اسکل امپارٹ کرنے کے لیے یا اسکل ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اور اس ورکنگ گروپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اس سارے چیز کو فالو کریں، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے، مانیٹرنگ ہو کسی چیز کی، اس کا فالو اپ ہو یا اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں اس کے اوپر دیکھا جائے. تو بینگ اے سٹیزن بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ اگر حکومت کوئی کام کر رہی ہے تو ہم اس کو دیکھیں اور اس میں جہاں اسسٹ کر سکتے ہیں اسسٹ کریں، جہاں مانیٹر کر سکتے ہیں مانیٹر کریں، جہاں ان پٹ دے سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے کام کا اس وقت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھی دنیا کے باقی لوگوں کے نوجوانوں کے مقابلے پہ آئیں، وہ پیچھے نہ رہ جائیں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسیز جو ہیں وہ یوتھ فرینڈلی بنائیں اور پیپل فرینڈلی بنائیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کو انشور کریں تاکہ سارے لوگ اس سے بینیفٹ. I would like to also ask you, یہ جو reporting, is this available? Like, can people? جی. So we can also find a way to kind of share it with our friends here, because some of the things here were really kind of baffling for me. ٹھیک ہے نا، because ایک جس میں چیز تھی کہ آپ کا جو 70% جو پاپولیشن آپ کی یوتھ کی ہے جو رورل ایریاز میں ہے، اس میں سے رورل بھی نہیں بلکہ اراؤنڈ 70% آف جو پاکستان کی یوتھ پاپولیشن ہے نا، اس میں سے 60% کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. جی. اب that is just funny to my ears کہ آپ کیسے. اور again make also recognizing the fact کہ پاکستان کی اپنی general population میں سے I think 65% people are below the age of 30. So اب generally لوگ اتنے young ان کے پاس انٹرنیٹ کی facilities ہی نہیں ہیں، اور آج کل کے زمانے میں it is just unthinkable کہ یہ اتنا بڑا ڈیوائڈ ہے. Exactly. اور considering کہ جس طرح ہماری جاب مارکیٹ چینج ہو رہی ہے، لوگ ریموٹلی کام کر رہے ہیں، یعنی a lot of young people چاہے وہ رورل ایریاز میں ہو اربن ایریاز میں ہو، وہ ایک پوری گلوبل مارکیٹ کو اس وقت ایکسیس ہی نہیں کر پا. بالکل. So this is something which isn't something like an add on that oh that's great that they're talking about this. They have to, we have to talk about this, because in the next 10-20 years ہماری economy is going to be non-existent اگر یہ چیز ہم acknowledge ہی نہ کریں. بالکل. So سارا لائک ایک تو tell me what it is like to be in these meetings and آپ لوگوں کا کیا رول کارو آؤٹ ہوتا ہے، and کیا ایشوز آپ جب آپ لوگ اور لوگوں سے بات کرتے ہو تو کیا آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ینگ لوگوں کے اس وقت کیا ایشوز ہیں، کیوں ہے اتنا بڑا ڈیجیٹل ڈیوائڈ، اور آپ کے خیال میں کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو کائنڈ آف shorten this gap. And soon after that then I had an opportunity to attend a workshop یہاں پہ لاہور میں فیوچر آف ورک ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر تھی. ڈفرینٹ رورل ایریاز اینڈ اربن فرام اسلام آباد، فرام جامشور، ملتان، لیا، ہر جگہ سے وہاں پہ یوتھ تھے، کچھ اسٹوڈنٹس تھے، کچھ نے پڑھ لیا تھا، ہر طرح کے لوگ تھے. ہم سب نے اکٹھے ورکشاپ اٹینڈ کی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے، اور ان کے ایشوز بھی سامنے آئے ہیں جو کہ پہلے مجھے خود آئیڈیا نہیں تھا. جس طرح آپ نے اسٹیٹسٹکس شیئر کیے ہیں تو اٹ واز لائک میرے لیے بہت شاکنگ تھا کہ اتنا زیادہ ہم لوگ لیک کر رہے ہیں. اور کیونکہ میں بھی ابھی نیو ہوں ان دس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر، بیکاز آئی ایم ڈوئنگ اے کورس آن لائن، تو مجھے تھا کہ بڑا ایزیلی میں ایکسیس کر لوں گی. اور مجھے میری کزنس وغیرہ نے یہ بات کی تھی کہ ابھی اس میں اتنی زیادہ پاکستان کی طرف سے اتنی مارکیٹ نہیں ہے، تو اگر آپ ابھی انٹر ہو جاؤ گے تو یو ول بی. مجھے تو تھا کہ میں آگے چلی جاؤں گی تو میں بہت کچھ سیکھ لوں گی. لیکن جب ہم لوگ ورک شاپس اٹینڈ کی تب مجھے باقاعدہ اپنی کنٹری کے لیے فیل ہوا کہ یہ کیا ہے، مطلب کہ ہم کہیں اپیئر ہی نہیں ہو رہے، ہم کہیں بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ای کامرس ایک نان ایگزسٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر وہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ آپ نے جب آپ کیونکہ آپ کلائنٹس ڈھونڈتے ہو فارن کنٹریز سے، دے پے یو مور، دے آر ناٹ ریلائبل، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پریزنٹ بھی کرنی اپنی کنٹری، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آتی ہے پیمنٹ پلانس کے اوپر بات آ رہی ہے تو آپ کہیں سے ان کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں رہے. تو پھر ڈیفینیٹلی دے موو ٹو نیبرنگ کنٹریز اینڈ ادر کنٹریز. ان بنگلہ دیش بہت اس چیز میں بہت آگے چلا گیا. تو یہ چیزیں ساری بہت زیادہ ایشوز تھے. اور پھر رورل ایریاز کا ہمیں یہی پتہ چلا کہ
वहाँ इवन पाकिस्तान में भी अभी देख लें लाइट चली जाए तो हमारा इंटरनेट नहीं चलता. हाँ. रूरल का क्या करें, हमारा अपना इंटरनेट भी हमारी भी लाइट चली गई थी मनी शूट पे, हमें जनरेटर और ये तो जनरेटर, और वो आपको पता है कि अगर आप वाईफाई से डाटा पे भी जाते हो तो डाटा की भी क्वालिटी लो हो जाती है. और जब जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है तो फिर वहाँ पे डाटा आप किस तरह मतलब चलाओगे. एग्जैक्टली. तो इसलिए फिर हम लोगों ने पेटिशन एक स्टार्ट की थी कि रूरल एरियाज में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड किया जाए, एंड सेकेंडली ये चीज़ के जो पैकेजेस हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है. आपको पता है हमारी जो मतलब कितनी पॉपुलेशन इतनी लो पॉवर्टी लाइन के ऊपर रह रही है, तो उसमें अगर आप चलो अगर गैजेट भी है किसी भी तरह आप एक्सेस कर रहे हो, पैकेजेस ही इतने महंगे तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे. तो इस पूरे के ऊपर भी हमने एक पेटिशन रखी थी जो हमने फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उधर फिर हमने प्रेजेंट की थी कि मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, फिर जो पैकेजेस वगैरह दे रहे हैं वो भी अफोर्डेबल हो. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फिर देखिए बड़ा आपको एक तो झटका लगता है कि क्या चीज़ें हैं. तो ये चीज़ें, लेकिन ऑक्सफैम एंड बरगद का एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में कि इन्होंने एक तो हम लोगों की आवाज़ भी इन तक पहुंचती है, क्योंकि डायरेक्ट आप गवर्नमेंट तक नहीं रीच कर सकते. देयर इज़ लाइक नो वे. तो इस तरह देयर इज़ अ ब्रिज बिटवीन लाइक ऑक्सफैम एंड बरगद इज़ अ ब्रिज बिटवीन अस द यूथ एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल. तो हमारी बात ये कि आगे तक जा सकती है, एंड इन फ्यूचर आई होप कि चेंज आ जाए. जिस तरह हमारी मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा एक मैसिव बल्क हमारे पास है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकता है. लेकिन जहाँ पे मैं मैम सबिया की बात को कंटिन्यू करूँगी, डिजिटल पॉलिसी तो बन रही है, बहुत कुछ फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि जब तक हम लोग स्किल्स ही नहीं सीखेंगे वो चीज़ें, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना, कि अगर इंटरनेट, अगर आप गाँव में जाके इंटरनेट की तार कह रही हूँ टावर नहीं लगाओगे तो फिर फ़ायदा क्या है उसका. अब इसमें another very interesting thing जो निकल के आती है कि यार पाकिस्तान में majority of young people आपके रूरल एरियाज़ में हैं. एक जनरली एक कल्चर है कि जी आप रूरल एरिया से शहर में आते हो और शहर में आप धक्के खाते हो और यहाँ ना कुछ बनाते हो. बट देन रिसेंटली वी बीन सीइंग एन एग्जांपल ऑफ सम अदर कंट्रीज एंड सम अदर इंडस्ट्रीज के यार व्हाई कांट यू जस्ट स्टे इन योर रूरल एरिया, और आप उसको क्यों नहीं बेहतर कर सकते. अब आई थिंक टाइम ये नहीं है कि आप गांव से शहरों में जाओ, फिर टाइम है कि हम शहरों से अब गांव में जाएं फॉर अ कपल ऑफ रीजंस. तो जनरली एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके इतने हैं, आपने देखा जब बारिशें होती हैं, कराची में जो फ्लडिंग होती है, इस्लामाबाद में जो फ्लडिंग होती है, देयर इज जस्ट सो मच कॉन्सेंट्रेटेड पीपल इन वन एरिया कि जगह नहीं है. और तो और उससे आप देख रहे हो क्या हो रहा होता है. सो क्लियरली वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी स्ट्रेंथ है we need to play on that. We definitely need to play on that. और रेशम, ये एक फ्यूचर वर्क की जो स्टडी आप जिसका प्रेफरेंस दे रही थी, उसके अंदर ये एक बड़ा अहम फैक्टर है, क्लाइमेट का जो है बड़ा अहम फैक्टर है कि क्लाइमेट चेंज भी जो है ये हमारे फ्यूचर वर्क के अंदर चेंज ला रहा है. बिल्कुल. जहाँ डिजिटाइजेशन और ऑटोमाइजेशन ला रही है, दूसरा फैक्टर क्लाइमेट है. बिल्कुल. बल्कि मैं आपको क्विकली एक रन डाउन में दे देती हूँ, बिकॉज़ आई नो रिपोर्ट बहुत लंबी है तो शायद कोई ना पढ़े, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने 4 चीज़ें आइडेंटिफाई की है जिससे हमारा फ्यूचर वर्क चेंज हो रहा है. और अगर हमारी हुकूमतें इन चीज़ों को लाइक नहीं अपनी पॉलिसीज़ का पार्ट बनाएंगी तो फिर हम सबको बड़ा मसला होगा. दूसरा जो फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक चेंज का, कि इसमें लिखा हुआ है कि 1 out of every 6 people on the planet is aged between 15 to 24, और majority of जो ये young लोग हैं they live in developing countries. ठीक है. तो when they're living, Pakistan is one of them. Pakistan is of course one of them. यानी बेसिकली बात ये कि जो majority of young बच्चा है ना दुनिया का, वो उन ममालिक में रह रहा है जहाँ पर उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है अपनी पोटेंशियल रीच करने की, जहाँ उनको एजुकेशन लेने की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ उनको जहाँ दे विल बी स्टक, दे विल बी अनएबल टू इवॉल्व, एंड ये आपकी फ्यूचर है. सो दैट्स काइंड ऑफ वेरी कंसर्निंग. और तीसरी बात जो एनवायरमेंटल प्रेशर्स की बात थी, एंड क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी अनफेयर थिंग. वो बॉर्डर नहीं देख के इम्पैक्ट देता. चाहे ग्लोबल एमिशन सबसे ज़्यादा आपकी सबसे डेवलप्ड कंट्रीज कर रही होंगी, सबसे ज़्यादा नुकसान आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन ममालिक को हो रहा है. यहाँ पर आ जाती है, स्मॉग यहाँ पर, फ्लडिंग यहाँ पर आ रही है, एंड ये हम देख रहे हैं. एंड एज आई मेंशन पहले ही कि जो आपका मेजॉरिटी ऑफ यंग बच्चा है वो भी आपका डेमोग्राफिकली डेवलपिंग कंट्रीज में है, क्लाइमेट चेंज के साथ भी डेवलपिंग कंट्रीज में है. डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत बैड थिंग हो रहा है, एंड गवर्नमेंट्स नीड टू लाइक स्टेप अप. एंड चौथी बात जो आई थिंक इज ऑल्सो सुपर इम्पॉर्टेंट है इसके यार सिविल सोसाइटी, सिविल स्पेसेस नहीं है कि अगर एज अ
شہری مجھے کسی چیز سے مسئلہ ہے, میرے پاس ایونیوز ہی نہیں ہے ٹو ٹیل دی گورنمنٹ کہ مجھے اس چیز سے مسئلہ ہے. وہ کلیکٹیو پاور جو بنانی ہوتی ہے آپ کو تاکہ کوئی امپیکٹ کر سکو, ایڈوکیسی کر سکو کسی پالیسی کے لیے, وہ موجود ہی نہیں ہے ہماری. تو لائک پاور امبیلنس جو ہے ظاہر ہے یہ ہر جگہ پرابلم ہوتی ہے, لیکن ایک ملک جو پاکستان اور پاکستان جیسے ملکوں میں یہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ پاور امبیلنس آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی. مطلب آپ کو مڈل کلاس کم نظر آئے گی, بہت غربت اور غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگ اور پھر امیر لوگ نظر آئیں گے, مڈل کلاس کم آئے گی. تو یہ جو پاور امبیلنس ہے یہ بھی فیوچر آف ورک کو کافی متاثر کرے گا. اس میں رپورٹ میں بھی ہے کہ there are only 3% of the world's population now live in countries with open civic spaces. یہ تو بہت ڈراؤنی رپورٹ ہے ویسے کہنا ہے, نائٹ میں رہے تو نائٹ میں رہے. تو اگین پوائنٹ وہی ہے کہ یار the spaces for جہاں پر ہم بات کر سکے وہ آلریڈی اتنی کم ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں ہم یہ انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں, which means کہ جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, which is 60% of the 70% youth, they're unable to even advocate for these things. So یہ ایک, and we understand the irony of it, but again it also shows کہ problem کتنی. تو ہم اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں نا ریشم کہ ان کو بھی ملے. ہم تو بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیٹ بھی دیں, ان کو ایجوکیشن بھی دیں, اور پھر ان کو ایک تبھی برابر کے مواقع ملیں گے نا, کہ وہ ادروائز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ مواقع لے جائیں گے. اور اچھا بات یہ ہے کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو دیا جائے انٹرنیٹ, ہماری اکانومی بہتر ہوئے گی. صرف یہ نہیں کہ ان کو اپرچونٹی ملے گی, ہم مثال کے طور پہ اتنا رورل ایریا میں ینگ لوگ کام کریں اور بھی باقی لوگ بھی کام کریں, تو ان کو جو مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے, اگر آن لائن مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ملے گی تو ان کا کام آسان ہوگا اور ہماری اکانومی بہتر ہوئے گی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ایگزیکٹلی میں ان کی بات سے کروں گی کہ اب اسی طرح ہم لوگ ایک دفعہ ہم نے جب ڈاکومنٹری بنائی تھی آن کارپٹ ویونگ کے اوپر, ٹھیک ہے, وی وینٹ ٹو دا لائک ڈاؤن ایریاز آف ملتان, اور ادھر پھر کیا پتہ چلتا ہے جو ایران میں اور ادھر ایکسپورٹ کرتے ہیں ہینڈ ویونگ, اور ان کو جو ویجز مل رہی ہیں دیٹ از ہارڈلی 400 روپیز, کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ آپ دیکھیں, اور وہی کارپٹس جو ہیں وہ ڈالرز کے اندر باہر کی مارکیٹ میں ہینڈ ویو کارپٹ کے نام سے ٹیگ لگا کے وہ بیچتے ہیں. اب یہی اگر ان کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہو تو دے کین ڈائریکٹ ریچ ٹو انٹرنیشنل کلائنٹس. اب وہ تھرڈ پارٹی بن کے جب وہ بیچاری گھر میں, اور ان کا آپ گھر دیکھ لو, ان کی لائک دے ڈونٹ ایون ہیو لائک پراپر سیلنگ اوور دیئر لائک رومز, اور مطلب کچے گھر ہیں اور یہ چیزیں, اور آپ دیکھیں اور آپ حیران رہ جاتے تو اتنا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس. بلکہ آپ کی ٹیلنٹ سے مجھے ایک اور خوفناک اسٹیٹسٹ, میں تو بس سب کو ڈالنا چاہتی ہوں اس ویڈیو میں, جسٹ ٹو کائنڈ آف شو یو کہ کتنی پوٹینشیل ہے جو بس بیسڈ ہو رہی ہے, کتنا پیسہ ہے جو بن سکتا ہے جو نہیں بن رہا ہے. اس نیو رپورٹ میں رورل ویمن کے حوالے سے, بیکاز آئی فیل لائک رورل ویمن آر ڈس ایڈوانٹیج آف اے مچ لارجر پرپورشن, کہ گلوبلی جو ان پیڈ ورک ہوتا ہے نا, جس کا کوئی پیسے نہیں دیتا, وہ کیریڈ آؤٹ ہوتا ہے بائی لڑکیاں جو 15 سال اور اس سے یعنی 15 سال کی ایج جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں. اور جو ان پیڈ ورک ہے جو پے نہیں ہوتا, اس کی اماؤنٹ ہے $10.8 trillion. اینڈ یہ جو اماؤنٹ ہے نا, دس از 3 times the size of your tech industry. جو ہم سارے جو پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ ٹیک انڈسٹری میں بہت پیسہ, ٹیک انڈسٹری میں بہت پیسہ, جب عورتوں کو, لڑکیوں کو آپ ان کے لیبر کا پیسہ نہیں دے رہے, وہ اسے 3 گنا زیادہ ہے. اینڈ دس از وین تھنگز آر انچیکڈ, جب ان کے یہ امپاورڈ نہیں ہے, یہ الٹریٹ ہیں, ان کو لوگ جب اگنور کر رہے ہیں. اینڈ اسینشلی بات تو یہ نا کہ ہم اپنی رورل کمیونٹیز کو بہت بری طریقے سے اگنور کر رہے ہیں. اینڈ آئی آلسو ڈڈ سی کہ آپ لوگوں نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں جو برگت اور آکسان کی کنسلٹیشن ہے, جو آپ لوگوں کی یوتھ کا جو ونگ بنا ہے, سب کی کنسلٹیشن میں آپ لوگوں نے بہت ڈھیر سارے اسپیسیفک ان کو سجیشنز بھی دیے ہیں, which I guess I could like just because I don't but access کی بات ہے کہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ٹریننگز کریں, انویسٹمنٹ انکریز کریں, پیسہ لگائیں. صحیح بات ہے, ہم اپنے ینگ لوگوں پہ پیسہ زیادہ لگائیں. And then of course ensure inclusion and safety, which I think is so important because بہت دفعہ یہ بات ہے نا کہ جو آپ نے اگین بات کی تھی کہ آپ کی ٹرانس یوتھ بھی ہے, آپ کی ڈفرینٹلی ایبلڈ یوتھ بھی ہے, آپ کی ویمن یوتھ بھی ہے, آپ کی مائنورٹی یوتھ بھی ہے, یہ سب لوگ ہیں. تو اگر کسی کو بھی آپ پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے تو بات تو نہیں بنے گی, then it's just injustice تو وہی ہے. So how are they like, so when you have given these recommendations, اب اس پہ what's going to happen next? Because I do understand obviously کہ ٹائم تو لگتا ہے ان چیزوں میں, پر کیا آگے چیزیں پرابلم. دیکھیں اچھی بات یہ ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی جو انہوں نے یہ ریکمنڈیشنز تک پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے انشور کیا کہ پالیسی کا حصہ بنائیں گے.
اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی منسٹری کے اندر کافی ولنگنیس ہے. انہوں نے کہا کہ پالیسی جب وہ فائنل کر لیں گے, اپروو کریں گے, تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پلان کے اندر بھی ہمیں شامل کریں گے. جیسے میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ ایک ورکنگ گروپ بھی بن چکا ہے, تو وہ ورکنگ گروپ انشاءاللہ جو ہے وہ منسٹری کے ساتھ کلوزلی کام کرے گا, اور ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. اور ہم ریکویسٹ کریں گے ریشم آپ سے کہ آپ بھی فالو کریں, اور ہمارے فالو اپ کے اندر جو اس طرح کی انفارمیشن ہے وہ آپ شیئر کریں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو ابھی پوائنٹ ہے نا, ہم پریشر بلڈ کریں. ہاں ایگزیکٹلی, ہم پیار سے پریشر بلڈ کریں. بالکل. ورکنگ گروپ, کین یو آلسو ایکسپلین ٹو آور آڈینس کی ہاؤ ڈز اے ورکنگ گروپ ورک؟ ورکنگ گروپ جی جیسے ورکنگ گروپ کا یہ ہے کہ اس میں 18 سے 20 لوگ ہیں. جیسے میں نے کہا وہ ڈائیورس گروپ ہے. ان کے پاس ایک ایجنڈا ظاہر چلا گیا ہے, ان کے ٹی آرز وغیرہ بن گئے ہیں, اور ہوپ فلی یہ انشاءاللہ منسٹری آف آئی ٹی نے ہم سے یہ بھی بات کی ہے کہ وہ اس کو نوٹیفائی بھی جی فیڈرل لیول پہ ہے, تو اس کو نوٹیفائی بھی انشاءاللہ کر دیں گے. اور اس کے بعد یہ جو ورکنگ گروپ ہے اس کا کام وہی بات ہے جو 3 کام ہوئیں گے نا. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا پریشر گروپ بھی بن جائے گا نا, کہ ہم وقتاً فوقتاً جا کے پوچھیں گے آئی ٹی منسٹری سے, اچھا پالیسی کا کیا سین ہے, پالیسی بن گئی, اپروو ہو گئی, اچھا اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے, اچھا اس کا پلان کیسے بن رہا ہے. پھر یہ کہ ہم ایک جیسے انہوں نے کہا ایک کہیں نہ کہیں لنکیجز کا کام بھی ہوگا نا, کہ یہ وہ لوگ ہیں ڈائیورس گروپ کے جو مختلف لوگوں کے ساتھ آلریڈی ان ٹچ ہیں, مختلف گروپس کے ساتھ رورل ایریا کے اندر. جیسے ہمارے گروپ کے اندر ایک ٹرانس وومن ہے مایا زماں, تو ڈیفینیٹلی وہ واچ کرے گی کہ ٹرانس ویمن جو ہیں یا ٹرانس جینڈر پرسن جو ہیں اگنور نہیں ہو جائیں. اسی طرح سے ہمارے گروپ میں رورل ایریا کے لوگ ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ وہ ہو رہے ہیں. اسی طرح سے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, کچھ آئی این جی اوز کے لوگ ہیں, تو وہ دیکھیں گے کہ اچھا کہیں اگر ریسورسز کی ضرورت ہے تو وہ پول ان کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ڈائیورس ورکنگ گروپ ہے جو اس کام کو آگے بڑھائے گا. تو میرا اینڈ پہ یہ بھی ایک سوال ہے, بیکاز آئی نو کہ ہم لوگ باتیں وغیرہ کر لیتے ہیں, آلسو وی آر آلسو لرننگ. یہ مشکل ہے کہ اس ہمارے ملک میں بہت میکینزمس نہیں ہیں, ہمارے ملک میں میکینزمس بہت زیادہ نہیں ہیں جہاں پر آپ چیز گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکو, آپ لوگ ٹینجیبل چیز کی طرف جاؤ, لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا. سو واٹ آر سم آف دا ویز جو پیپل آر انٹرسٹیڈ, جو یہ دیکھ رہے ہیں, جو 10, 15, 12 آئی ڈونٹ نو آپ کتنے لوگ اینڈ تک رک رہے ہیں, بٹ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, how are some of the ways people can get engaged, who want to get engaged, who want to know more? دیکھیے جی بالکل ہے. دیکھیے ابھی تو بڑا آسان ہو گیا اگین, لیکن انفارچونیٹلی شاید وہی لوگ ہو سکیں گے جن کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے. آپ برگد کا فیس بک ہے, اس پہ آپ جا سکتے ہیں, ہمارا ٹویٹر ہے, ہمارا انسٹا پیج ہے برگد یوتھ کے نام سے ہے. اسی طرح سے آکسفیم کا پورا ایک سوشل میڈیا سیل موجود ہے. منسٹری والے بڑے اوپن ہیں, ان کا آپ انسٹا پیج بھی ہے, فیس بک بھی ہے, اور ٹویٹر بھی ہے. آپ لوگ وہاں پہ اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں, اور ہم بالکل ان سجیشنز کو پہنچائیں گے آگے. آپ پھر ای میل موجود ہیں, آپ ای میل کر سکتے ہیں, اور آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی حصہ بننا اتنا مشکل نہیں رہا. اگر آپ آپ ریشم کو لکھ سکتے ہیں, جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ پہلے آپ کے ساتھ میں نے اسی طرح سے ایک ٹاک شو کچھ کیا تھا, تو اس کے بعد بہت لوگ جو تھے وہ مجھے لکھتے, بلکہ وہ ایک جو انٹرنشپ والا تھا, مجھے لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ ہم مارٹی ٹی وی سے کیسے رابطہ کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا جی یہ طریقہ ہے. تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. جو سبیحہ کہہ رہی ہیں وہ مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا, لیٹس اسپیم دیئر سوشل میڈیا ایسنشلی نا, بیکاز لیٹس ایکچولی نہیں, آئی ایم سیریس کہ اگر ہمیں یار یہ تو پرابلمس ہیں, ہم سب فیس کر رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا رورل یوتھ, اٹس اباؤٹ آل کائنڈ آف یوتھ. اٹس اباؤٹ ان کی سجیشن میں یہ بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ ہیز ٹو فیسیلیٹیٹ آن لائن ٹرانزیکشنز. پے پیل لے کے آؤ, خدا کے ای کامرس کے حالات بہتر کرو, آن لائن لائک آن لائن بینکنگ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ چیز ہے اس ملک میں, اینڈ اٹ لائک ابھی بھی اتنی مشکل ہے. نو میٹر کتنا بھی آپ کا بینک بیلنس ہو, کتنا بھی جو بھی آپ ہو, آن لائن بینکنگ از اسٹل سو کمپلیکیٹڈ. آپ کے ایک پوائنٹ پہ تمہارے اے ٹی ایم نہیں چلتے باہر, تھوڑا ریڈیوس کریں, ٹیکسز ریڈیوس کریں. But essentially the point is that yaar we all complain like all the time. تو اگر تو اب کمپلین کسی اور کو کرتے ہیں, اور کمپلین رائٹفل اتھارٹیز کو کرتے ہیں. سو میں تو بہت پمپڈ ہوں کہ چلو یار لیٹ از وی ول I think we can add a Google Doc کا link where you guys can read this literature if you're interested. اس کے علاوہ we can also try کہ we make more content on this literature like social media وغیرہ پہ ہم چیزیں اس کی بنائیں. اینڈ another thing we can do is کہ we'll send all the links برگد کے, آکسفیم کے اینڈ منسٹری آف آئی ٹی کے, so you guys can reach out to them. تو I think اب وہی بات آ گئی ہے کہ یار majority of Pakistan's population is youth, and جو ہم پہ ہمارے ماں باپ الزام لگاتے ہی ہیں کہ ہم بہت ضدی ہیں, تو چلو پھر let's prove them right
हो जाते हैं जिद्दी, but let's be जिद्दी for the right reasons. एग्जैक्टली अपने राइट के लिए तो आप जब तक Exactly. आप नहीं बोलोगे, कोई आपको ट्रे में रखे तो कभी भी नहीं देगा. Exactly. कंट्री लाइक पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. यू हैव टू फाइट फॉर बिल्कुल, यहाँ तो ट्रे में चाय भी नहीं मिलती, आप राइट्स की बात कर रहे हैं. On that note, unless आप दोनों में से कोई चीज़ कुछ ऐड करना चाहे तो ज़रूर बताएं. नहीं, थैंक यू वेरी मच. बस हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस काम को बढ़ाती रहें साथ हमारे. As Sabiha mentioned, we'll give all the links in the description. And if you want to contribute to this conversation, please अपना opinion बताएं. हम इस पे experts नहीं हैं, शायद आप में से कुछ लोग देख रहे हो जो actually बहुत ज़्यादा experts हैं, जिनके पास ज़्यादा information हो, जो ज़्यादा add कर सके इस conversation में. तो please we welcome you to please join us. Send us your opinions. Comment in the comment section. Like, share, subscribe भी कर लें please कर लें, क्योंकि you know कर लें अच्छा लगेगा हमें. That is all. Thank you so much. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.